اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ النساء الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام على حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام على علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام على محمد بن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم ثم الصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا ثم الصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد ثم الصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الهادي ثم الصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري ثم الصلاة والسلام على حجة بن الحسن العسكري الإمام المنتظر المهدي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. دوسرا خطبہ عام طور سے میرا مختصر ہوتا ہے اور آس پاس میں اور قریب ترین تاریخ کوئی مناسبت ہو تو اس کو پیش نظر رکھتا ہوں. ظاہر ہم اور آپ ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اور آپ سامنے نہیں ہیں، چونکہ ایک ایسی بلا میں گھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جمع ہو نہیں سکتے، مسجد کے دروازے بند ہیں اور حالات میں مجبور کر رکھا ہے. یہ بھی دعا کا بہرحال عظیم موقع اور محل ہے. کہیں ہم عادی نہ بن جائیں اور عادت نہ پکڑ لیں اس بات کی کہ اکیلے ہی رہنے لگیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس بلا سے، اس مصیبت سے جلد از جلد سب کو نجات عنایت فرمائیں. مسجدوں کے دروازے کھل جائیں، امام بارگاہوں کے دروازے کھل جائیں، مومنین آپس میں دوسرے سے ملاقات کرنے لگیں. یہ خود بڑی مناسبت ہے، مگر یہ مناسبت ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر لمحے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم اس بلا سے نجات عنایت فرمائیں. تاریخی اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس مہینے میں قریب ترین جو مناسبت آ رہی ہے وہ ہے 10 ربیع الثانی. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے بعد شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا میں آپ کا صرف ایک قول پڑھوں گا اور اسی کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. معصومین علیہ السلام کی عظمت ان کی باتوں سے بہت واضح ہوتی ہے، کیونکہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے. جب تک انسان بولتا نہیں ہے، اس کے اقوال سامنے نہ آئیں، اس کے حیثیت واقعی چھپی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جس کا مطلب اردو میں کہتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اس کے علم کا، اس کے سمجھ کا، اس کے نظریے کا، ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا کہ تا مرد سخن گفت باشد عیب ہنرش نہفت باشد. جب تک آدمی بولتا نہیں، اس کا عیب بھی چھپا ہوتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. لہٰذا معصومین کے اقوال کو دیکھا جائے تو خود معصومین نے اپنے اقوال کے سلسلے میں بات کہی. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام لوگوں کے سامنے ہمارے اقوال کو، ہماری باتوں کو پیش کرو. اگر لوگوں پر ہمارے قول کے حسن واضح ہو جائے، اس کی اچھائیاں سامنے آ جائیں تو لوگ، ان کا دل ہماری طرف جھکنے لگے گا اور واقعی جھکنے لگے گا، وہ اپنا امتحان لینا شروع کر دیں گے. اس لیے میں قول 11ویں امام کا پیش کر رہا ہوں کہ امام سے خود پوچھا گیا. یہ خصوصیت ہمارے اور آپ کے لیے ہے، غور کیجیے گا. جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں یا محب اہل بیت کہتے ہیں، اس سلسلے میں یہ قول ہے، شیعہ اور محب اہل بیت. یہ امام سے پوچھا گیا کہ شیعہ اور محبین میں فرق کیا ہے.
مل فرق بین الشیعۃ والمحبین، محبت کرنے والوں میں اور شیعہ میں فرق کیا ہے مولا؟ تو آپ نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے. ساتھ فرماتے ہیں کہ شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے عمل کے اتباع کرتے ہیں، ہم نے جو کیا ہے وہ ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کسی نے بھی کوئی کام کیا ہو تو ہم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ جس معیار پر جس درجے کا ان کا عمل ہے ہم اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، مگر بہر اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. انہیں نماز پڑھی ہے، ہماری زندگی میں نماز، مگر ان کی نماز اور ہماری نماز یقیناً ایک جیسی نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کے نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے خالی یہ کہہ کر کے الگ نہیں کر دینا چاہیے اپنے کو کہاں وہ اور کہاں ہم کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم کیوں کریں، کیسے کریں، کس لیے کریں. نہیں، ٹھیک ہے ہم اس معیار کا انجام نہیں دے سکتے ہیں عمل کو، لیکن ویسا کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں، وہ عظیم ہیں. ہمارے اس کمتر اعمال کو بھی ان کی بارگاہ ہمیں قبولیت کا درجہ مل جائے کہ جب خلوص سے ہم کریں گے تو قبول کر بھی لیں گے، یقیناً وہ اپنا کہیں گے. شاید فرماتے کہ شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، جو ہم نے کیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں وہ شیعہ ایک. وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا وَنَوَاهِینَا، اور جن جن چیزوں کا ہم نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہوں، اور جن جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے اس کو نہ انجام دیتے ہوں. شیعہ اسے کہتے ہیں. تین چیزیں کہیں کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کرتے ہوں، اور ہم نے جو کہا ہو اس کو مانتے ہوں، اور ہم نے جن سے منع کیا اسے رک جاتے ہیں، اس کو انجام نہ دیتے ہوں. یہ تین چیزیں شیعہ ہونے کی علامت نے بتایا. اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں من خالفنا فی کثیر مما فرضہ اللہ، اور جو ہماری مخالفت کرتا ہو اکثر ان چیزوں میں جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، پر فرض کیا ہے، فلیس من شیعتنا، جتنا اللہ کی طرف سے واجب ہے ان میں سے اکثر انجام نہ دیتا ہو تو وہ شیعہ نہیں ہے. لیکن دل سے ان کو چاہتا ہے تو ان کے محب میں محبت کرنے والوں نے کہا جائے گا، شیعہ نہیں. جس کو شیعہ کا لفظ محب سے بہت بلند ہے، یعنی محب دعوے کا نام ہے کہ ہم ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور شیعہ عمل کے ذریعے سے دلیل کے ساتھ اپنے کو بتانا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والوں سے. شیعہ محبت کے ساتھ عملی اس کی دلیل ہوتی ہے، عمل اس کا بتاتا ہے کہ یہ ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں. اور محب صرف جو ہے زبان سے اقرار ہوتا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں. اس لیے ہم کو اپنا امتحان لیتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ امتحان لینا چاہیے کہ میں ابھی شیعہ ہوا ہوں یا نہیں، یعنی جس طرح کے اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں ہم اس طرح کے اعمال کو انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، ایک. اور دوسرے یہ کہ ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے اس کا پتہ بھی ہے نہیں پتہ ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ. ہم زیارت پڑھتے ہیں امام حسین صاحب السلام کی، اس میں یہ کہتے ہیں اشہد ان قد امرت بالمعروف، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اچھائیاں پہنچا دی اور برائیوں سے روک دیا. گواہی دیتے وقت کبھی ہم سے سوال بھی، ہم خود کو اپنے سے سوال بھی کرنا چاہیے کہ جن اچھائیوں کو پہنچایا وہ کیا ہیں اور جن برائیوں سے روکا ہے وہ کیا ہیں. جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا ہم اپنا امتحان نہیں لے سکتے ہیں کہ ہم واقعاً ان کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پروردگار ہم سب کو سچا ان کا محب قرار دے، اور محبت کے بعد ہمیں عملی طور پر ان کے راستے پر چلنے والا قرار دے تاکہ ہم ان کے شیعوں میں شمار ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا شرع من الانسان خذ الى الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق